تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور اس نمونے کو وہی شخص نمونہ سمجھے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور جس کا آخرت پر ایمان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں ہمیں یہ اعلان فرما دیا، بتا دیا کہ میں بطور آئیڈیل، بطور سیمپل، بطور نمونہ، میں نے تمہارے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے، جس ہستی کو چنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ وہی شخص سمجھے گا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اور جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میرا آخرت پر بھی ایمان ہے، تو پھر وہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آئیڈیل، بطور سیمپل، بطور نمونہ وہ مانے گا اور سمجھے گا۔ اور یقیناً ایک سیمپل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر، یا آئیڈیل کے طور پر اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے جیسی کوئی دوسری چیز تیار ہو سکتی ہے، ورنہ کسی بھی چیز کو بطور آئیڈیل کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، بطور سیمپل کسی کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بطور آئیڈیل ان کا انتخاب فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس باڈی کے اندر یہ ایبیلٹی رکھی ہے، یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم کسی دکاندار کے پاس یا کسی مکان بنانے والے کے پاس جب جاتے ہیں تو ہم اس کو بطور سیمپل کوئی چیز دکھاتے ہیں، اور ہم اس سے کہتے ہیں دکان والے سے کہ ہمیں اس جیسی آپ نے کوئی 10، 20 یا 100 چیزیں تیار کر کے دینی ہیں، تو ہم اس کو بطور سیمپل ایک چیز دیتے ہیں کہ اس جیسی ہمیں چیز چاہیے۔ آپ کو وہ دکان والا آپ سے وہ چیز اس وقت پکڑے گا کہ جب وہ آپ کے دیے ہوئے سیمپل کے مطابق آپ کو 10، 20 یا 100 چیزیں تیار کر کے دے سکتا ہوگا، اور جب آپ سے دکاندار وہ سیمپل رکھ لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو آپ کے دیے ہوئے اس نمونے کے مطابق چیز تیار کر کے دیتا ہے۔ اور جب آپ کو وہ دکاندار آپ کے دیے ہوئے نمونے یا آپ کے دیے ہوئے سیمپل کے مطابق چیز تیار کر کے نہیں دیتا تو آپ یقیناً اس چیز کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بطور سیمپل پیش کیا، اور سیمپل پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اس نمونے کے مطابق، اس سیمپل کے مطابق تیار کر کے جائیں گے، تو اپنے آپ کو اس نمونے کے مطابق ڈھالیں گے، اپنے جسم کو، اپنے جو ہے سونے جاگنے کی جو ہماری روٹین ہے، ہمارا چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارے جو ہے روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ہم ان تمام معاملات کو اس نمونے کے مطابق کریں، اس نمونے کے مطابق اپنائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کا ہمیں بدلہ دے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا، اگر ہم اس سیمپل کے مطابق تیار ہو کر جائیں گے۔
بالکل اسی طرح جس طرح آپ دکاندار کو اپنے دیے ہوئے نمونے یا سیمپل کے مطابق چیز تیار نہ ہونے پر آپ اس کی قیمت ادا نہیں کرتے، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری عادات کو، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، نکاح و طلاق کے معاملات، تجارت کے معاملات، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت قبول فرمائے گا کہ جب اس سیمپل کے مطابق ہوں گے، ورنہ ان اعمال کی جزا نہیں بلکہ سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ خاصہ رکھا، ہمارے جسم کے اندر یہ خاصیت رکھی، ہمارے جسم کے اندر یہ ایبلٹی رکھی کہ ہم اس سیمپل کے بتائے ہوئے اقوال پر عمل کر سکتے ہیں، ہم اس سیمپل کے افعال پر چل سکتے ہیں، اسی طرح کے افعال کو اپنا سکتے ہیں، سوائے جو انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا اور ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم اپنے اس 5 سے 6 فٹ کا جو جسم ہے اس کو اس نمونے کے مطابق تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں راستے واضح کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی برائی سب کچھ ہمیں واضح کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے دونوں راستوں کو واضح کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو یا نافرمان بندے بنو، تم اچھائی کا راستہ اپناؤ یا برائی کا راستہ اپناؤ، یہ اختیار اب تمہارے پاس ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنانا ہوگا، اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے جس جسم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، کم از کم ہم اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے جسم کو اس نمونے کے مطابق ڈھالیں۔ انفسکم کے تحت ہم کم از کم اپنے جسم کو، اپنے اعمال کو، اپنی عادات کو، اپنے طور طریقے کو، کم از کم ہم اپنے جسم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اس سیمپل کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نمونے کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سیمپل کے مطابق کیے جانے والے اعمال کی جزا دے سکے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی اس طرح گزری ہو کہ ہم اس سیمپل کو فالو نہ کر رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جزا کی بجائے سزا دینے والوں میں کھڑا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھنے کی اور پھر اس نمونے کے مطابق اپنے جسم کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی معاشی معاشرتی تمام تر زندگی کو اس نمونے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔